بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے اور اس کا مقصد یہ والا ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو کامیاب، بلکہ ہر بندہ ہی اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے. تو کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ عادات ہوتی ہیں، کچھ سیٹ آف مورل ویلیوز ہوتی ہیں جو آپ کو کامیاب بناتی ہیں. تو ہمارے پاس ایک بڑے اچھے بڑے نماز پڑھنے والے اور بڑے خوشگوار رویوں کے ساتھ ملنے والے ایک بڑے پیارے سے اسٹوڈنٹ ہیں علی حسن. انہوں نے یہاں سے اسپوکن انگلش کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے کمپیوٹر کا کورس یہاں پر کیا. تو گفتگو چاہ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج علی حسن سے وہ تمام عادات کے اوپر بات کریں جس کی بنا کے اوپر اس نے گوجرانوالا بورڈ کو ٹاپ کیا. اور گوجرانوالا بورڈ کے اندر ٹاپ کرنا بیسیکلی نہ صرف ان کی فیملی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، بلکہ یہ اس علاقے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ضلع نارول کے لیے بہت زیادہ اعزاز ہے. اور پھر سے ایک ضمانت ہے ہمارے پاکستان کے حوالے سے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جینیس ہیں. تھوڑی سی انوائرمنٹ مل جائے تو شاید ہم بہت اچھے طریقے سے وہ تمام چیزیں بنا سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم پوری دنیا کے اندر پاکستان کو نمبر 1 ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں. اور ہم بڑی اچھے طریقے سے ڈنمارک کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یا ہم بڑے اچھے طریقے سے فن لینڈ سے آگے نکل سکتے ہیں. تو ابھی تو میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے تاکہ آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ نہ لیا جائے. تو چلتے ہیں علی حسن کی طرف. بھئی علی حسن کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. علی حسن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ پیدا ماشاءاللہ ساروال میں ہوئے؟ جی سر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے تعلیم بھی غالباً ساروال کے اندر ہی زیادہ تر حاصل کی؟ جی سر. اور بے شمار ٹیچرز ہوں گے جنہوں نے آپ کی لائف کے اندر ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا. بالکل. جرنی کیسی رہی؟ زندگی میں چینج کب آیا اور کیوں آیا؟ جی الحمدللہ میرا جو زندگی کا سفر ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں الحمدللہ وہ بہت ہی اچھا رہا. میں نے الحمدللہ جو بھی گول اپنا سیٹ کیا ہے اس کے مطابق میں نے اپنی اچیومنٹ کو حاصل کیا. یعنی جو میں پہلے اپنے لیے سوچتا ہوں کہ میں نے زندگی میں یہ گول اچیو کرنا ہے، میں اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہوں اور الحمدللہ مجھے اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ 100% اللہ کی طرف سے مل جاتے ہیں. یعنی میں نے پہلے جو ہے نا وہ میٹرک میں ایک اپنا ذہن بنایا تھا، ایک ایم بنایا تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ بورڈ میں پوزیشن لینی ہے. تو الحمدللہ تب بھی میں نے میٹرک میں جو ہے نا وہ اپنی پوزیشن کو سیکیور کیا اور جو ہے نا وہ مطلب ٹاپ پوزیشن میں نے حاصل کی. اور اس طرح بالکل اسٹوڈنٹ کے لیے یہ مشکل سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ اگر میٹرک میں پوزیشن لیتا ہے تو وہ آگے جو ہے نا انٹر میں اس کو مینٹین. اچھا، آپ کی میٹرک کے اندر بھی پوزیشن تھی؟ جی الحمدللہ. وہ بھی بورڈ میں تھی یا بورڈ میں نہیں تھی؟ بورڈ میں تھی، سیم پوزیشن ہے میٹرک اور یعنی کہ انٹر میں. میٹرک کے اندر بھی آپ نے بورڈ میں فرسٹ پوزیشن لی ہے اور ایف ایس سی کے اندر بھی آپ نے ماشاءاللہ جی الحمدللہ بورڈ میں فرسٹ پوزیشن لی ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر میں سمپل ورڈز میں لے کے آؤں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بخار ہے تو گولی کا انکار کرنا بیوقوفی ہے اور اس پر یقین رکھنا کفر ہے. یعنی کہ آپ اپنی ایفرٹ کو جب تک نہیں آگے لے کے آتے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ توقعات باندھ لیں. اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتا ہے نا کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو وہ جو آپ کی سب سے پہلے تو اس پر چلتے ہیں تاکہ باقی بہت سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ میٹرک میں جب آپ نے فرسٹ پوزیشن لی ہے تو آپ کو کیا انعامات ملے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے نا وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے انعامات کی طرف. تو سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں اور پھر ایف ایس سی میں آپ کو کیا کیا بینیفٹس ملے، کیونکہ اس کے بعد شاید ہمارے جو نوجوان بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑی سی اٹریکشن جو ہے نا مزید بڑھ جائے گی. تو میٹرک میں سب سے پہلے جب آپ نے لیے تو کون کون سے بینیفٹس، کون کون سے انعامات؟ جی میٹرک میں جو ہے نا وہ 9th کلاس میں تب کرونا تھا تو جو بورڈ کی پوزیشن ہے تب اناؤنس نہیں ہوئی. تو جو 9th کلاس میں کرونا تھا اور 10th میں جو ہے نا وہ فل سلیبس تھا مطلب ایز یوزول. تو تب میٹرک میں جو ہے نا وہ پوزیشن اناؤنس نہیں ہوئی، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو نہ تو کوئی پرائز ملے تھے اور نہ ہی کوئی ان کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیا گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی میں گورنمنٹ ہائی اسکول سے مراڑا سے میری میٹرک ہے، لیکن اسکول والوں نے اچھی میری مطلب مجھے انکریج کیا اور ایوارڈ بھی دیا. اس کے علاوہ جب میں نے اسپائر کالج میں اپنا ایڈمیشن لیا تو میں نے ادھر جو ہے نا وہ 2 سال فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ ایجوکیشن حاصل کی ہے اور نہ ہی اپنی جیب سے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے. جبکہ جب میں نے فرسٹ ایئر میں پوزیشن لی بورڈ میں تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ فائنینشلی بھی سپورٹ کیا اور منتھلی جو ہے نا انہوں نے میری اسکالرشپ بھی مقرر کی. اور اس طرح آپ کو اسکالرشپ کتنی تھی؟ وہ آلموسٹ 10,000 تھی. 10,000 آپ کو اسکالرشپ ملی؟ یس سر. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بینیفٹس ہوئے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوان جو ہے نا ہمارے
شاید جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا پور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اچھی تعلیم کیسے حاصل کریں گے. تو یہ میں آپ کو یہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے پاکٹ کے اندر، آپ محنت کریں، جو آپ کو موقع ملتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں انعامات بذات خود آ جائیں گے، بلکہ حکومت آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، ادارے آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہ والا تھا کہ آپ کو میٹرک میں بھی کافی زیادہ ماشاءاللہ سپورٹ ہوئی، ایف ایس سی میں تقریباً آپ کو ڈبل سپورٹ ہو گئی ہے. وہ تھوڑی سی تفصیل سے بتا دو کہاں کہاں پر آپ کو سپورٹ ہوئی ہے. اور میں وہ تمام اسٹوڈنٹ جو ہمیشہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات مناسب نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کر سکے، ہم وہ نہیں کر سکتے، بھئی آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے محنت کرنا، وہ اگر آپ کر لیں تو پوری دنیا آپ کے ساتھ چلتی ہے. کیا خیال ہے؟ یس سر. تو وہ کیا کیا بینیفٹس آپ کو سر ملے؟ بیسیکلی جب ایک اسٹوڈنٹ میٹرک میں انٹر ہوتا ہے 9th کلاس میں، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اسٹڈی کا لیول جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو اسٹرگل ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں کس طرح آگے جو ہے نا وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکتا ہوں. یعنی اگر وہ اچھے مارکس حاصل کرتا ہے اور وہ اسکالرشپ کے کرائٹیریا میں آ رہا ہے، تو حکومت جو ہے نا وہ اسکالرشپ بھی اناؤنس کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، جیسا پیپ اسکالرشپ ہے. تو یعنی اس کو فائنینشیل سپورٹ مل جاتی ہے. اور جو ہمارے علاقے میں کالجز وغیرہ ہیں، انہوں نے بھی ایک اپنا کرائٹیریا رکھا ہوا کہ اگر اسٹوڈنٹ کے میٹرک میں اتنے مارکس ہیں 1000+ یا اس سے زیادہ ہیں، تو وہ اپنے کرائٹیریا کے مطابق اسٹوڈنٹس کو 2 سال فری ایجوکیشن دیتے ہیں. یعنی اگر اسٹوڈنٹ اپنا مائنڈ سیٹ اس طرح سیٹ کرے کہ وہ اپنے لیے ایک گول کو سیٹ کرے کہ میں نے اتنے مارکس لینے ہیں کہ میں آگے جو ہے نا وہ اپنی ایجوکیشن کو فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھ سکوں، اور میرے جو والدین ہیں ان کی جو ہے نا وہ میں اتنی زیادہ وہ میری جو فی ہے نا وہ پے نہ کریں. یعنی جو اسکول کالج کی فی ہے نا اس کی بیس کیا ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بندہ جس کے پاس 0% یعنی کہ سپورٹ نہیں ہے فیملی کی طرف سے، وہ پیسے بھی نہیں رکھتا، مسائل بہت زیادہ ہیں، کیا وہ بندہ بھی اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ جی اگر وہ محنت کرے تو جی وہ کر سکتا ہے. جیسے میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں تو میرے والد صاحب الحمدللہ ایک مزدور ہیں، سائیکل مکینک ہیں. تو اتنی اخراجات جو ہے نا وہ آج مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اخراجات اسٹوڈنٹ، اور وہ سائیکل مکینک بھی غالباً گاؤں کے اندر ہے. یس سر. شہر کے اندر بھی نہیں ہے. یس سر. جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں اتنا رش بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھار اکا دکا جو لوگ ہیں نا وہ آتے رہتے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے اپنے والدین کے لیے بھی آپ برڈن نہیں بنے. آپ کے والد صاحب یعنی کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب مزدور ہیں، تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ میرے والد صاحب بھی مزدور ہیں. تو یہ اچھا لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام بچے جو کم از کم جن کے والدین جو ہے نا انڈر دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، اب وہ ان لوگوں کو بھی نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے. ہماری ایجوکیشن جو ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، اس کو وہ اپرچونیٹیز دیکھنی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے وہ ساری کی ساری اپرچونیٹیز دیتے ہیں. اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس سے آگے؟ اس کے علاوہ میں اسٹوڈنٹس کو کامیابی کے متعلق ایک بات بتانا چاہتا ہوں صرف، کہ کامیابی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ایک گول سیٹ کیا اور آپ نے وہ گول اچیو کیا، بلکہ کامیابی ایک منزل کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیابی ایک جو ہے نا وہ سفر کا نام ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے نا وہ 9th کلاس میں جاتے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ میٹرک میں ایک پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں. آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے میٹرک میں بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنی ہے، تو وہ آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ ابھی کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنی سپورٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں، یعنی اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر سکیں. اس کے بعد آپ اگر انٹر میں بھی حاصل کرتے ہیں پوزیشن، تو تب بھی آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہیں جب تک آپ جو ہے نا وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ کام نہیں کرتے. مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، تو دیر آر ملینز آف ڈاکٹرز ان آور سوسائٹی، یعنی آپ کو ہر طرف ڈاکٹرز ہی نظر آئیں گے، لیکن آپ کو کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو ہے نا وہ آپ کی کنٹریبیوشن دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوگی. جب آپ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوں گے، آپ کا زندگی کا سفر جو ہے نا وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے، آپ کچھ ایسی چیز کو ڈسکور کرتے ہیں، انوینٹ کرتے ہیں جو دوسروں نے جو کام نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں تب آپ کی جو سوچ ہے نا وہ اچھی ہے، تب آپ زندگی میں ایک کامیاب شخص ہیں. تو کامیابی کے لیے جو سب سے پہلے ہے نا وہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے
کہ میں نے اچھا وہ جو زندگی میں مائنڈ یہ سیٹ بننا آپ نے ہے. بنانا ہے، لائک اگر آپ کی وہ دیکھا جائے تو وہ مائنڈ جس کو میں ان شارٹ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سیٹ آف ہیبٹس ہے، یس سر. وہ آپ کی عادات کون سی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اور مزید آسان کر دیتا ہوں کہ ہر بندے کا ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک سال کے اندر ایک بندے نے فرسٹ آنا ہے. یس سر. تو جو باقی لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ان کا کرائٹیریا اتنا ہونا چاہیے کہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو جانیں جو وہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ Yes, sir. کہیں نہ کہیں بہتر طریقے سے وہ کام کرنا شروع Yes, کر sir. دیں گے. وہ سیٹ اپ ہیبٹس کیا ہے آپ کا کہ جس نے آپ کو کامیاب بنایا؟ میں اب آپ کو نا قرآن پاک کی ایک آیت کے مطابق نا آپ کی کامیابی کی جو ہے نا وہ جو چیزیں آپ کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اس سے پہلے بیان کیا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن اس کے بعد بیان کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، یہ لوگ وہ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، یعنی وہ کامیاب ہیں. اور یہ کامیابی آخرت کی نہیں ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے. ایمان تو الحمدللہ تمام مسلمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر، لیکن عمل صالحہ جو ہے نا وہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں. ان میں ایک حقوق اللہ آ جاتے ہیں اور دوسرے حقوق العباد آ جاتے ہیں. حقوق اللہ میں میں سب سے زیادہ فوکس کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی اکثر کہتا ہوں، اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، کہ وہ حقوق اللہ میں جو ہے نا وہ نماز کا اہتمام ضرور کریں. یعنی جب آپ نماز جو ہے نا وہ اصل میں نماز جو ہے نا وہ بندے اور اس کے رب کے درمیان جو ہے نا وہ ایک لنک ہے، اور جب یہ لنک سٹرونگ ہو جائے گا، جو آپ کا جو ایک ایم ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ اس کو ایم کی تکمیل میں جو ہے نا وہ کامیاب ضرور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو حقوق العباد میں اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کے والدین کا حق ہے. یعنی آپ اپنے والدین کے ساتھ سنسیئر رہیں. یعنی آپ کو آپ کے ذہن میں یہ بات، جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ میرے والد صاحب کس طرح میرے لیے کماتے ہیں، میرے لیے محنت کرتے ہیں. اتنی سردی میں میری والدہ جو ہے نا وہ صبح سویرے اٹھتی ہیں اور میرے لیے کھانا پکاتی ہیں، تو کیا ان کا میرے لیے ایک اچھا امیج ہے ان کے ذہن میں کہ میرا بیٹا کچھ بنے گا زندگی میں. تو ان کا خیال آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلے اگر انسان اپنے والدین کا ایک خیال ذہن میں رکھ لینا تو وہ زندگی میں بہت بڑا کامیاب انسان بن جاتا ہے. اس کے علاوہ اساتذہ کا بھی احترام ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ آپ کی گائیڈنس ہے، وہ آپ کو جو ہے نا وہ کی رول آپ کی زندگی میں ادا کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. بے شک ہر کامیابی مجھے کے آپ کی پیچھے گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر مذہب کا بڑا کی رول رہا ہے. جی اور پھر الحمدللہ. انسانی تعلقات جو ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ ایک اچھا سلوک ہو، انسانوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک یس ہو، سر. تو یہ آپ کی موٹیویشن رہے ہیں، جیسے آپ نے شروع میں یس سر قرآن پاک کی الحمدللہ. آیت بھی کوٹ کی. اس کے علاوہ یعنی کہ یہ مذہب نے آپ کو یہ سکھایا، اور یقیناً نماز سے آپ نے اپنی لائف کو ڈسپلن کیا یس کہ الحمدللہ. وقت کے اوپر ہر کام کرنا ہے. اچھا، بہت سارے اسٹوڈنٹ جو آپ کے ساتھ بھی بیٹھے تھے، بہت سارے اسٹوڈنٹ جو آپ کے ساتھ بھی پڑھ رہے تھے، سیم ٹیچر تھا، سیم کلاس تھی، سیم سبجیکٹ تھے، سیم ساری چیزیں مل رہی تھیں، تو ایک بندہ ڈیفرنٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جیسے دو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سیم محنت کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے اے اور دوسرا اسٹوڈنٹ ہے بی. محنت بھی سیم کرتے ہیں، نمازیں بھی دونوں 5 پڑھتے ہیں، والدین کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ دوسروں سے ڈیفرینٹ ہو جاتی ہیں. دو اسٹوڈنٹس میں اگر محنت بھی سیم ہے، وہ نمازیں بھی 5 ٹائم پڑھتے ہیں، لیکن ان کے درمیان جو ہے نا وہ حقوق العباد کی بات کی جائے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں، مطلب ایک جو ہے نا وہ والدین کا بہت اچھا فرما بردار ہے، دوسرا جو ہے نا وہ والدین کو مطلب وہ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، حالانکہ وہ محنت بھی سیم کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کر رہا ہے، لیکن جو ہے نا وہ والدین کو امپورٹنس نہیں دے رہا، اساتذہ کا احترام نہیں کر رہا. تو یہ جو چیز ہے نا وہ اسٹوڈنٹس جو ان کامیاب چیزوں کو، ہونے کے بعد بھی کامیاب نہیں یس ہوگا. سر. یعنی کہ آپ ان شارٹ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا آپ کو بیلنس کرنی پڑے گی. یس سر. اچھا، عادات کے اندر اسپیشلی جیسے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ کی اخلاقی حصہ ہو گیا، مذہبی حصہ ہو گیا، جو آپ کی بنیاد ہے آپ کی زندگی کے اندر. تو پڑھنے کے اعتبار سے جیسے آپ نے کلاس میں لیکچر لیا، اس کو ریوائز کرتے وقت، اس کو پڑھتے وقت کن چیزوں کا آپ دھیان رکھتے تھے، گھر جا کے ان چیزوں کو کس طرح تیار کرتے تھے، اور پھر ٹیسٹ کے اندر آپ کو کیا یقین ہوتا تھا کہ میں نے دوسرے لوگوں سے ڈیفرنٹ کرنا ہے؟ دیکھیں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کا اکثر سوال ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کس ٹائم پڑھتے ہیں، مطلب آپ کی ٹائم مینجمنٹ کیا ہے کہ آپ کس طرح کس وقت پڑھتے ہیں، صبح کو پڑھتے ہیں یا شام کو پڑھتے ہیں.
تو میں جو ہے نا وہ میں نے ایک میٹرک میں بھی اور انٹر میں بھی کالج کو بھی کنٹینیو رکھا اور اکیڈمیز کو بھی، مطلب 4 سال میں نے اکیڈمیز بھی پڑھی ہیں. تو میرا اسکیجول یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ صبح کو پڑھتا تھا، مطلب میں نے فجر سے پہلے اٹھنا ہے، تو فجر سے پہلے مطلب نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی اسٹڈیز کو پراپر ٹائم دینا. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ اگر 40 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے آپ کے کالج میں یا اسکول میں، تو پروبیبلی جو ایک ٹیچر ہے وہ آپ کو 20 یا 30 منٹ پڑھاتا ہے، تب بھی آپ کے پاس 10 منٹ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے لیکچر کو فوکس کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی. یعنی 10 منٹ میں آپ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، اور آپ جب گھر پہنچتے ہیں تو آپ اور 10 منٹ دے سکتے ہیں اس کو. یعنی آپ کو 30 منٹ کا لیکچر جو ہے نا وہ 20 یا 30 منٹس میں دوبارہ آپ جو ہے نا وہ آپ کے اسکول یا کالج کی کنٹریبیوشن بھی ہو جائے گی اس میں. تو اور جو آپ گھر آ کے کریں گے وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ میں نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے. تو یہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل بنا زیادہ فوکس یقیناً رٹے پر نہیں لگایا ہوگا، انڈرسٹینڈنگ پر زیادہ لگایا. یس سر. اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ ہاں ان کو چیک کیا جائے. کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر عادات ہوتی ہیں کہ وہ چیپٹرز کی سلیکشن کرتے ہیں. یس سر. کہ 7 چیپٹر کر لیں، 4 رہنے دیں، 3 چیپٹر. کیا آپ نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھا یا ایسے ہٹ کے چلے؟ نہیں سر، میں نے جو ہے نا وہ اپنا سارا سلیبس الحمد للہ کور کیا تھا. میں جو ہے نا وہ جب میرا اینول پیپر مطلب مجھے پتہ ہے کہ اگلے دن میرا یہ بورڈ کا پیپر ہے، تو میں نے جو ہے نا وہ جو ٹیسٹ سیشن ہوتے ہیں کالج کے یا اکیڈمیز کے، میں نے ان کے دوران ہی اپنا سارا سلیبس کور کیا ہے. کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اسکیم کے مطابق 6 چیپٹرز کرنے ہیں تو میرے 3 لانگ کویشچن ہو جائیں گے. لیکن میں نے جو ہے نا وہ سارے چیپٹرز کیے ہیں، سب کے لانگ کویشچنز کیے ہیں، شارٹ کویشچنز کیے ہیں، سب کو سمجھ کر پڑھا ہے. بیسیکلی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ روڈ لرننگ پہ بیس کرتا ہے. یعنی اگر آپ وہ چیز جو آپ کی بک میں وہ نہیں لکھیں گے، اپنے کنسیپٹ دیں گے، تو جو ہے نا وہ ٹیچر ہے نا وہ جو چیکر ہے اس نے تو وہی بک سے پڑھایا ہے، اسی سے مطلب اس نے اس بک کے مطابق جو اسے کی ملی ہے بورڈ کی طرف سے وہ آپ کی بک سے ملی ہے. تو بیسیکلی جو ہے نا وہ روڈ لرننگ یہ جو ہے نا وہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے. اس میں میں اچھا اس میں نا میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی ہے کہ جیسے ابھی ماشاء اللہ آپ نے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے آپ اپیئر ہوئے تھے، اور آپ کے کتنے مارکس آئے تھے؟ 192 الحمد للہ. 192 آؤٹ آف 200. یس سر. تو 192 ماشاء اللہ میڈیکل کے لیے، اور ہوپ فلی امید ہے کہ انشاءاللہ کنگ ایڈورڈ کالج کے اندر امید لگتی ہے جی انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا 192 جو مارکس آپ نے حاصل کیے ہیں، یس سر. اس کے اندر یہ نہیں تھا غالباً، جہاں تک میری بات، آپ اس کو اگری بھی کر سکتے ہیں ڈس اگری بھی کر سکتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سلیکٹیو رہتے ہیں شروع کے اندر، 6 چیپٹر کر لیں، 7 چیپٹر کر لیں، 8 چیپٹر کر لیں، اور بعد میں ان کا تکا لگ جاتا ہے کہ 1000 پلس مارکس لے جاتے ہیں. یس سر. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو 4 چیپٹرز کا گیپ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ افیکٹ کرتا ہے؟ یس سر. بیسیکلی جو نا ایم ڈی کیٹ کا سلیبس جو ہے نا وہ سلیکٹیو ہوتا ہے، یعنی کچھ چیپٹرز اس میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں اور کچھ نہیں کیے جاتے. پیپر سے پہلے جو ہے نا وہ سلیبس مینشن کر دیتے ہیں. تو اگر آپ نے انیشیلی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے دوران اگر آپ نے ان چیپٹرز کو اچھا تیار نہیں کیا، سبھی کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا تو وہ 2 منتھ کی یا 3 منتھ کی تیاری میں اور 2 سال کی تیاری میں جو ہے نا وہ زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے. یعنی آپ اس کو ایک وہ بندہ جو اس نے لانگ ٹرم کھیلنا ہے، تو وہ شارٹ ٹرم کیلکولیشن کے ساتھ، فارمولوں کے ساتھ اگر زندگی میں ہو سکتا ہے کہ فی الحال آج کے دن کے اندر تو وہ جیت جائے، آج کے دن تو 1000 پلس مارکس لے جائے، لیکن وہ پھر آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ جب وہ بڑے ٹیسٹ کے اندر جا کے بیٹھے گا، ان ایکسپیکٹڈ انوائرمنٹ کے اندر بیٹھے گا، تو پھر اس کے ساتھ بہت بڑا مس ہیپ ہو سکتا ہے کہ 1000 پلس مارکس لینے کے بعد بھی اس کے نمبر کتنے آ رہے ہیں، 140 آ رہے ہیں، 150 آ رہے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے. یس سر بالکل. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے مزید؟ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ میں اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر رہیں. یعنی جو شخص خود کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے نا، سنسیئرٹی جو ہے نا وہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اپنے والدین اور ٹیچرز کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو اسٹیج ہے وہ آپ کی اسٹیج یہ ہے کہ آپ خود کے ساتھ سنسیئر رہیں. یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اچھا پڑھیں. یعنی آپ بیسیکلی ہمارا جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم اس میں گریڈز اور نمبرز لینے کو امپورٹنس دی جاتی ہے. تو اسی اسٹوڈنٹس کو امپورٹنس ملتی ہے جو گریڈز اچھے لیتا ہے اور نمبرز اچھے لیتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو
جی جی آپ مکمل کیجیے گا بات. اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ سنسیئر رہنا چاہیے اور باقاعدگی سے اپنی جو ہے نا وہ پڑھائی اسٹڈیز پر فوکس کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. اب نیکسٹ آتے ہیں، بعد میں آپ کی جرنی ایک ہمارے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے. یس سر. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے کے لیے اعزاز ہے کہ آپ نے یہاں پر ہمیں چنا. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو محنت کرتا ہے، جو مذہب کے ساتھ ریلیٹ رہتا ہے، جو اپنے دین کو صفحے اول کے اندر دیکھتا ہے. تو پھر یہاں کی جرنی آپ کی کیسی گزری؟ ٹھیک گزری؟ بہتر گزر گئی؟ جی سر شکر الحمد للہ. یہاں کا جرنی جو ہے نا وہ میرے لیے بہت اچھا رہا. میں نے جو ہے نا وہ ایم ڈی کے بعد میرے پاس کوئی جو ہے نا وہ اپرچونیٹی نہیں تھی کہ میں کہیں اور جاؤں اور کیا کروں. مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں ایم ڈی کیٹ سے فری، وہ موسٹلی جو ہے نا وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو میں نے شاہد صاحب سے جو ہے نا وہ مشورہ کیا کہ وہ مجھے کچھ سجیسٹ کریں کہ میں کیا کروں. تو شاہد صاحب وہی جو اسپائر کالج کے پرنسپل رہے تھے، ایکسپیرینس آج کل وہ دا سٹی لاہور کے اندر ماشاء اللہ وہ کام کر رہے ہیں. علامہ شاہد چشتی صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں. جی. تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ سر نوید صاحب کے پاس جائیں اور آپ وہاں جا کر اسپوکن انگلش کریں. اور میں نے الحمدللہ یہاں جو ہے نا بیسیکلی جو ہماری انگلش ہے نا وہ ایجوکیشن میٹرک کی ہے یا میٹرک کی انگلش ہے یا انٹر کی، جو وہ ہمیں اس قابل نہیں بناتی کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی اسکلس کو امپروو کر سکیں. مطلب ہم کچھ اسپوکن کے لیے جو ہے نا وہ اپنی اسکلس کو امپروو کر سکیں. یعنی ہم صرف جو ہے نا وہ لکھنے کے قابل رہ جاتے ہیں انگلش کو، اور بولنے کے قابل جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس بالکل نہیں رہتے. یعنی اگر آپ اپنی انگلش کو اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ انگلش میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ اسپوکن انگلش کی جو ہے نا وہ ہماری یہاں پر ڈسکشن وغیرہ بھی چلتی ہیں، مختلف قسم کی ڈسکشن چلی ہیں ہماری. اور اس کے حوالے سے بھی ابھی ہم تھوڑا سا ایک اور پروگرام جو ہے نا ارینج کریں گے. تو کیا وہ ڈسکشن کا جو ہمارا طریقہ کار ہے آپ کو پسند آیا؟ کیونکہ ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ آپ نے اچھا کہنا یا برا کہنا ہے. تو وہ کیسا لگا آپ کو؟ بیسیکلی سر آگے جو اسٹڈیز ہے نا وہ ہوتی پریزنٹیشن کی بیس پہ ہے. آگے جو ہے انٹر کے بعد جو اسٹوڈنٹس کو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے اسٹیج پہ جا کے. تو ادھر جو ہے نا ادھر بھی بالکل جس طرح آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، ادھر بھی کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس میں، تو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے. ادھر بھی بالکل سیم انوائرمنٹ ہے، آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انگلش میں اسپیک کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وے آف کنورزیشن جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیسے. یس سر. تو جو لاسٹ میں جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یس اور یہ سوچ کے آپ جواب دیجیے گا کہ اب زندگی کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا تقریباً 25 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ ہماری پاپولیشن ہے. اور اس پاپولیشن کے اندر نا بعض اوقات مجھے بھی دکھ رہتا ہے. تقریباً میرا ایک جو جرنی ہے ٹیچنگ کے ساتھ تقریباً 24 ایئرس کا ہو چکا ہوگا، اور پرائیویٹ بندہ ریٹائر بھی نہیں ہوتا. تو میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں، اور میں نے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کو اپنی لائف میں ملا ہوں، صرف ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے یا ایک خدشہ آتا ہے کہ جب بندہ بورڈ ٹاپ کرتا ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے، تو ڈاکٹر بننے کے بعد پھر وہ گم ہو جاتا ہے. گم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کہیں نظر نہیں آتا. جیسے کوئی کارڈیالوجسٹ ہو اور پوری دنیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، جیسے کوئی سائنسٹسٹ ہو تو وہ پوری دنیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، جیسے کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کو امریکہ کے اندر یا انگلینڈ کے اندر یقیناً ہوتے ہوں گے ایک دو ڈاکٹرز کا میں نے نام بھی سنا. تو آپ کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے کہ ایف ایس سی میں تو ایک شور رہا، بورڈ لگ گئے، بینرز لگ گئے، اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنے، تو دنیا کے اندر بھی ایک ایسا ڈاکٹر جو پوری دنیا جو ہے نا نام لے کے وہ اس بندے سے ملنا ہے، وہ بندہ جو ہے نا پوری دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سر بیسیکلی جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا وہ جب دوسروں سے کوئی کام ڈفرینٹ کرتا ہے نا تب اس کو امپورٹنس ملتی ہے. یعنی اگر میں بیسیکلی انشاءاللہ اگر فیوچر میں ڈاکٹر بنتا ہوں تو میں دوسروں سے کوئی ڈفرینٹ چیز پرفارم کروں گا تب مجھے امپورٹنس ملے گی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اپنے فیوچر میں جا کر جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے کچھ سم تھنگ ڈفرینٹ پرفارم کروں گا. اور الحمدللہ جیسے ایجوکیشن کے اندر اگر ہم دیکھیں، کسی بھی چیز کے اندر دیکھیں تو نوبل پرائز جو ہے اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو دل تو یہی کرتا ہے جو بندہ بورڈ کو ٹاپ کرتا ہے بعد میں نوبل پرائز کو بھی اس کا حصول ہونا چاہیے.
اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں تو میں کم علم رکھتا ہوں، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس لیول کا کام کرتے ہیں تو آپ کو ریگارڈ کیا جاتا ہے. آپ کی بکس، آپ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی بکس مختلف ممالک کے لیے، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو پھر آپ ایک جغرافیہ تک محدود نہیں رہیں گے، آپ انسانیت کے لیے کام کریں گے. ٹھیک ہے نا. آپ اگر ہارٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آنے والے وقت کے اندر آپ کی جو ایبلٹیز ہیں وہ صرف ایک امت مسلمہ تک محدود نہیں ہوں گی، پوری دنیا کے لیے ہوں گے. یعنی کہ آپ مسیحا صرف ایک سوسائٹی کے نہیں ہوں گے، پوری دنیا کے مسیحا ہوں گے. تو میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا نام اب لی ہے تو اسی نام کو آپ آگے لے کے چلیں، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اسی نام کو. اور یہ بھی ساتھ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ جو ٹاپ کر جاتا ہے صرف وہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر بہت آگے چلا جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ٹاپ نہیں کیا، بلکہ اس میں بل گیٹس کا نام آ جاتا ہے، اس میں زکربرگ کا نام آ جاتا ہے، اس میں اسٹیو جاب کا نام آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو چھوڑ دیا، اپنی یونیورسٹی سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دنیا کے اندر ایک ایسا نظام قائم کر دیا کہ آج تک لوگ جو ہیں نا اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسے پاسبل ہوا. ان کے پاس آئیڈیاز تھے دنیا میں کچھ نیا کرنے کے. جہاں پر آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ آپ انشاءاللہ جس طرح آپ نے گجرانوالہ بورڈ کو ٹاپ کر کے اس علاقے کا نام روشن کیا، پھر آپ کی ریپریزنٹیشن جو ہے سی ایم صاحب کے پاس ہوئی تو وہاں پر ایک بڑا اعزاز تھا. اسی طریقے سے میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے لوگ یہ آگے جا کے گم نہ ہوں، آگے بھی زندہ رہیں. اگر کنگ ایڈورڈ میں جاتے ہیں تو پھر آپ ہی ہوں. یس سر. ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی دنیا کی کسی اور کانفرنس کے اندر آپ جاتے ہیں تو لوگ انتظار کریں کہ ڈاکٹر علی حسن جو ہے نا وہ آئیں گے تو پھر ہم اپنے اس پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو وہ اتنی بڑا گول جو ہے نا یہ رکے نا. تو اس کے لیے کوئی آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے جو مذہب والی اسٹریٹجی ہے. جب تک مذہب آپ کے ساتھ لنک میں رہتا ہے تو یقیناً آپ بہت بہت عظیم کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. کیا ہے یار؟ یس سر. بیسیکلی جو ہے نا وہ ابھی میں فیلڈ میں انٹر نہیں ہوا اور نہ مجھے پتہ ہے کہ یہ فیلڈ جو ہے نا وہ اس کی ایجوکیشن کا جو ہے نا وہ مطلب ایجوکیشن کس طرح کی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کس طرح اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. جب میں فیلڈ میں انٹر ہو جاؤں گا، ایکسپیرینس آ جائے گا مجھے 1-2 سال کا، 5 سال کی جو ہے نا وہ اس کی ایجوکیشن ہے، یعنی ایجوکیشن کا مجھے ایکسپیرینس ہوگا تو تب میں اسٹریٹجی بناؤں گا انشاءاللہ. اور ابھی 5 سال پڑھیں، اس کے بعد ہاؤس جاب ہوتی ہے، پھر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ کے سر کے اوپر نا میں ایک عجیب و غریب چیلنج رکھ رہا ہوں کہ آپ کو ایسے کرنا ہے. جی انشاءاللہ. یعنی کہ آپ کو پہلے سے یعنی کہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھی آپ کے ٹارگیٹس جو ہے نا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن گئے اور گم ہو گئے. گم نہیں ہونا، اس بھیڑ کے اندر گم نہیں ہونا، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. اور اینڈ کے اوپر میں چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو پرائمری اسکول سے آپ کو پڑھانا شروع ہوئے تھے، وہاں سے لے کے آج تک جس استاد نے آپ کو پڑھایا ہے، ان میں سے بہت سارے آئیڈیل رہے ہوں گے. بہت سارے اگر نہ بھی آئیڈیل رہے ہوں لیکن پھر بھی ان کا کنٹریبیوشن آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو ان تمام اساتذہ کو ٹھیک ہے میں داد دیتا ہوں، ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں، ان کی محبت کو داد دیتا ہوں کہ ایک گاؤں سے، ساروال کے ایک گاؤں سے جس محبت کے ساتھ انہوں نے پڑھایا ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ اس طرح پورے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کچھ ان تمام لوگوں کے لیے کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایک آدھے کا نمبر لیں گے تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو آپ ڈسہارٹ کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ تو یعنی کہ مجموعی طور پر آپ ان لوگوں کے لیے کچھ کہنا چاہو؟ سر انسان کی جو ہے نا وہ کامیابی کے پیچھے جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن میرے مطابق جو ہے نا وہ 3 فیکٹر ہیں. مطلب جو آپ کی زندگی کو افیکٹ کرتے ہیں، مطلب آپ نے ایک ایم سیٹ کیا، آپ نے اس کو اچیو کیا، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا خود محنت کرتا ہے. یعنی آپ کو جو موٹیویٹ کرتا ہے نا وہ انسان اپنی ذات خود ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، تبھی میں کامیاب ہوں گا. تو سب سے پہلے انسان جو ہے نا وہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو کہ اللہ نے مجھے اس مطلب اس پوزیشن سے نوازا ہے. یعنی اسٹوڈنٹس تو ملینز آف اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اسٹرگل کی، بورڈ میں جو ہے نا وہ اپیئر ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دی. یعنی جو بات اللہ نے انسان کو جو عزت دی تو وہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا وہ پیرنٹس آ جاتے ہیں جو اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور الحمدللہ میرے والدین ہیں وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں ابھی بھی، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد ٹیچرز کا نمبر ہے، ان کا بھی ایک کی رول ہوتا ہے. یعنی ٹیچر جو ہے نا وہ
بیسیکلی وہی اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتا ہے. یعنی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو لنک ہوتا ہے وہ ٹیچنگ کا ہوتا ہے, مطلب ٹیچر نے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو سکھانا ہوتا ہے. تو جو اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سکھاتا ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہی اپنا جو ہے نا وہ پیپر میں ریپرزینٹ کرتا ہے, پھر جو ہے نا اس کو پوزیشن ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو ٹیچر کا رول ہے وہ ایک کی رول ہے. یعنی ٹیچر کے بغیر جو ہے نا وہ نتھنگ از پاسبل. یعنی آپ اگر کچھ بگ اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اچھے ٹیچرز نہیں ہیں تو وہ آپ جو ہے نا وہ اپنا ایم اچیو نہیں کر سکتے بیسیکلی ایجوکیشن کے فیلڈ میں. تو میں اپنے وہ تمام ٹیچرز جنہوں نے مجھے پرائمری سے لے کر انٹر تک موٹیویٹ کیا, جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور ہیلپنگ ہینڈ پرووائڈ کیے, میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں میں ان کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. بس ان کا بہت بہت شکریہ. علی حسن, آپ کی اس محبت کا بہت سارا شکریہ جو آپ نے ہمارے لیے بھی کہا اور اس کے علاوہ ان تمام ٹیچرز کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے لیے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ لوگ جو کم از کم آپ کے لیے مثبت سوچتے ہیں. انسان کو تھوڑا سا کبھی کبھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ جو انسان آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے وہ آپ کو بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہمیں اریٹیٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ جب نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا ایسا کر لو آپ کی زندگی بچ جائے گی, تو یقیناً وہ لوگ قابل ستائش ہیں. اور جب بھی آپ کامیاب ہوں تو ابھی تو سمجھ لیں کہ ابھی ہم نے آپ کا پروگرام یہ کیا ہے کہ ہم نے بطور اچیور, یعنی کہ ایک ٹارگٹ تھا, ایک سنگ میل تھا جو آپ نے عبور کیا فیصلہ, جو والدین کی خواب ہوتے ہیں. آگے ساری چیزیں جہاں پر آپ کی محنت کے اوپر ہے اس سے زیادہ ہم ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں. ہم نے جو ارادے باندھے ہیں, جو میں نے توقعات آپ کے ساتھ کی ہیں, اس کو حقیقت کا لباس پہنانے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. اور جب تک ہم ان دو چیزوں کو نہیں لیں گے, ہمارے جتنے بھی ارادے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, یہ منحصر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایات کے اوپر. تو علی آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, اور ہمیشہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم بھی آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور یہ ایک بڑا خوبصورت سا انٹرویو ہے جس سے ہم کم از کم ان تمام بچوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, اور ایک چیز گلہ کرنا چھوڑ دیں ان بچوں سے. ہم یہ کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ بندہ جس کا باپ مزدور ہے, جس کا باپ گاؤں میں بیٹھ کے مزدوری کر رہا ہے, ایک وہ بچہ اگر امید کے ساتھ سفر طے کرتا ہے, پر امید سفر طے کرتا ہے, تو وہ تمام لوگ جو بہت بہتر جگہوں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور میں اشفاق احمد صاحب کی اس دعا کے ساتھ اس انٹرویو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور پھر آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم.